پاکستان کی امن کوششیں عروج پر، وزیر اعظم سعودی عرب اور آرمی چیف ایران پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، 2 گھنٹے تک جاری ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے امن عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی قیادت میں سعودی عرب کے مثالی صبر اور تحمل کو سراہا۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مسلسل حمایت پر ولی عہد کی ستائش۔ رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تہران میں ملاقات۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا فیلڈ مارشل منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا، زور دیا کہ یہ ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کا مظہر ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے سے متعلق ہمارا عزم مضبوط اور مشترک ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ حکومت نے انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں کو تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے کے اختتام پر ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کریں گے۔ ایران کی جانب سے اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور دیگر نمائندگی کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی ستائش کرتے ہیں۔ پاکستان حیرت انگیز ثالث ہے۔ ہم ان کی دوستی کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی خبریں غلط ہیں۔ جنگ بندی میں توسیع پر غور نہیں کر رہے، شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایران بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ آنے والے 2 دنوں میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کی ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے حملوں سے خلیجی ممالک کو شدید دھچکا پہنچا۔ انہیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایران ان پر حملہ کر دے گا۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شدید حیران ہوئے جب ایران نے ان پر حملہ کیا۔ ان ممالک کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا رد عمل، کہا پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ بتایا پاکستان میں مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی، پابندیاں ہٹانے اور جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بات کی گئی تھی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ شہریوں، بچوں، اسکولز اور اسپتالوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے بعد بھی پاکستان کا بطور ثالثی کردار ختم نہیں ہوا۔ پاکستان دونوں ممالک سے رابطے میں ہے۔ سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ اپنے پروگرام میں پاکستان کے سفارتی کوششوں کی اہم تفصیلات سامنے لے آئے۔ شاہزیب خانزادہ نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان مسلسل دونوں ممالک کے ساتھ نوٹس شیئر کر رہا ہے تاکہ جب مذاکرات کی اگلی نشست ہو تو وہ اصل میں معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب ہو۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو کہ دونوں ممالک کے صدور معاہدے پر دستخط کریں۔
کرملن سے واشنگٹن اور تہران سے ریاض تک پاکستان کا ہر کوئی شکر گزار۔ روسی صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ان کا ملک امریکہ ایران ثالثی میں کردار پر پاکستان کا شکر گزار ہے۔ ان مذاکرات کے لیے ماحول اور فضا بنانے میں پاکستان کے کردار کی ستائش کرتے ہیں۔ ایران امارات تعلقات پر جمی برف بھی پگھل گئی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زاید النہیان کا اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ یو اے ای کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اس رابطے میں خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے چھڑنے والی جنگ کے بعد سے ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو اگلے 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپک فیوری کی کانگریس سے منظوری لینا ہوگی۔ منظوری نہ لینے کی صورت میں 29 اپریل تک ایران کے خلاف آپریشن بند کرنا ہوگا۔ 1973 کے جنگی اختیارات کے امریکی قانون کے تحت کانگریس سے منظوری نہ لینے کی صورت میں امریکی صدور کو 60 دنوں کے بعد فوجی کارروائیاں ختم کرنا ہوتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو کانگریس سے منظوری کی ضرورت نہیں۔ کانگریس اراکین کمانڈر ان چیف کے اختیارات پر قبضہ کر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے بیرون ملک امریکی فوج کمزور ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے چین بھی ایرانی تیل حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی وزیر خزانہ کا دعویٰ، کہا امریکہ آبنائے ہرمز میں ایرانی تیل لے جانے والے چین کے جہازوں کو روکے گا۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کو آج دوسرا دن ہے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد کوئی بھی جہاز ایرانی بندرگاہوں تک نہیں پہنچ سکا۔ 48 گھنٹوں کے دوران کوئی بھی بحری جہاز ایرانی بندرگاہوں میں داخل نہیں ہوا یا باہر نہیں نکلا۔ 9 بحری جہازوں نے امریکی افواج کی طرف سے واپسی کے احکامات کی تعمیل کی۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ کا مزید فوجی مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ، ان فوجیوں میں امریکی سیلرز اور مرینز بھی شامل ہوں گے۔ پینٹاگون آنے والے دنوں میں ہزاروں اضافی فوجی مشرق وسطی میں بھیج رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جنگ بندی برقرار نہیں رہتی تو اضافی حملوں یا زمینی کارروائیوں کے امکان پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی فوج نے ایرانی سمندروں کی امریکی ناکہ بندی کے جواب میں بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی بحریہ کی طرف سے ایرانی سمندر کی ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی ٹاپ جوائنٹ ملٹری کمانڈ ختم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں ایرانی فوج نے کہا کہ ایران کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ ناکہ بندی جاری رکھی گئی تو ایران کی مسلح افواج بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دیں گے، خلیج اور عمان سے ہونے والی ہر برآمدات اور درآمدات کو رکوا دیں گے۔ چین نے کہا ہے کہ روس اس کی توانائی ضروریات پوری کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین اور روس باہمی احترام اور فائدے کی بنیاد پر توانائی کے شعبے میں عملی تعاون کرتے ہیں۔ دوسری جانب دورہ چین پر موجود روسی وزیر خارجہ کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، مشرق وسطی کی جنگ اور اس سے پیدا ہونے والے توانائی بحران پر تبادلہ خیال۔ پریس کانفرنس میں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس اور چین مشرق وسطی کے بحران سے متاثرہ ممالک کو توانائی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین ایران کو اسلحہ بھیج رہا ہے، صدر ٹرمپ کا چینی صدر شی جن پنگ سے شکوہ۔ جوابی خط میں چینی صدر نے تردید کر دی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے چینی صدر کو خط میں کہا تھا، خبریں ہیں کہ چین ایران کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، چین ایسا نہ کرے۔ ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر نے انہیں بہت خوبصورت جوابی خط لکھا، جس میں چینی صدر نے بتایا کہ چین ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہا۔ پچھلے ہفتے امریکی نشریاتی ادارے نے امریکی انٹیلیجنس ذرائع سے خبر دی تھی کہ چین چند ہفتوں میں ایران کو نیا فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے والا ہے۔ ایران کے مختلف شہروں میں حکومت اور ایرانی مسلح افواج کی حمایت میں ریلیاں نکالی گئیں۔ قومی پرچم تھامے ایرانی شہری بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ یزد، یاسوج اور رشت سمیت دیگر شہروں میں یکجہتی مظاہرے ہوئے، جن میں بچے، بڑے، بوڑھے، جوان اور خواتین سب شامل تھے۔ یکجہتی مظاہروں میں شامل افراد نے ایرانی حکومت اور وطن کے دفاع میں نعرے لگائے۔
اسرائیل کی لبنان پر جاری جارحیت، مختلف علاقوں میں فضائی اور ڈرون حملوں میں 9 افراد جاں بحق۔ اسرائیل نے بیروت میں گاڑیوں کو بھی ٹارگٹ کیا۔ دریائے زہرانی کے رہائشیوں کو بھی علاقہ خالی کرنے کی وارننگ۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر 1 گھنٹے میں 40 راکٹ حملے۔ صدر زرداری نے کہا ہے کہ خطے میں استحکام نہایت ضروری ہے۔ پاکستان کی تعمیری کوششوں اور مسلسل سفارتی روابط کے ذریعے قابل عمل راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ آبی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں صدر زرداری کا کہنا تھا، موجودہ علاقائی حالات میں پانی کا تحفظ قومی ضرورت ہے۔ صدر کا بھارت کے سنتاس معاہدے کی معطلی کے ذریعے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر اظہار تشویش۔ کہا، پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش سنگین نتائج کی حامل ہے۔ صدر نے کہا، ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 7 سے 8 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میٹرک اور او لیول طلباء کے لیے عذاب بن گئی۔ بدھ کی شام 6 بجے سے رات گئے تک مختلف علاقوں میں وقفے سے بجلی بند۔ امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کا قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ والدین کا امتحانات کے دوران حکومت سے لوڈ شیڈنگ رکوانے کا مطالبہ۔ کراچی میں ٹریفک حادثات، لڑکی اور خاتون جاں بحق۔ ناظم آباد میں گاڑی کی ٹکر سے راہگیر لڑکی کچلی گئی۔ لانڈھی مجید کالونی میں بھی ٹریفک حادثے میں راہگیر خاتون جاں بحق۔ کراچی کے علاقے جمشید روڈ پر پولیس اہلکار کی مبینہ خودسوزی۔ پولیس کے مطابق اہلکار نے گھر میں مبینہ طور پر خود پر پیٹرول ڈال کر آگ لگائی۔ زخمی اہلکار اسپتال منتقل۔ مزید تحقیقات جاری۔ اورنگی ٹاؤن اور گلستان جوہر میں پولیس مقابلہ، زخمی سمیت 3 ڈاکو گرفتار، ساتھی فرار۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ پارٹی عہدہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ایک مرتبہ پھر استعفیٰ بانی پی ٹی آئی کو بھجوا دیں گے۔ اس سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے کہنے پر استعفیٰ واپس لیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ علیمہ خان نے جو باتیں کی ان سے شدید اختلاف ہے، عہدہ چھوڑنے کو تیار ہیں، مگر بانی پی ٹی آئی نے انہیں اس عہدے پر بٹھایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی فیصلے سیاسی شخصیات نہ کریں۔ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ درست اور راولپنڈی جلسہ منسوخ کرنا اچھا عمل تھا۔ ہم نے پاکستان کی خاطر فیصلے کیے، کسی کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ اڈیالہ جیل حکام سے دستخط کے لیے موصول بانی پی ٹی آئی کے وکالت نامے گم ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا دعویٰ، وکیل نے قانونی دستاویزات پر دستخط کے لیے جیل حکام کو ایک اور خط لکھ دیا۔ وکالت نامے کے خط بھی منسلک کر دیے۔ وکیل کا کہنا ہے کہ دستاویزات کا گم ہو جانا سنگین غفلت ہے۔ جیل حکام کا رویہ انصاف تک رسائی میں مداخلت کے برابر ہے۔ پمز اور الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال کے ڈاکٹرز کی 4 رکنی ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کی ٹیم نے بشرا بی بی کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ میڈیکل ٹیم آنکھوں کے علاج کے لیے جدید آلات ساتھ لائی تھی۔ میڈیکل ٹیم نے بشرا بی بی کو آئی ڈراپس اور کچھ دوائیاں بھی تجویز کی۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری، خاتون اور 2 بچے شہید ہو گئے، 3 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کچھ روز سے فتنہ الخوارج کی ایک تشکیل کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی کی وجہ سے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اس ناکامی سے مایوس افغان طالبان نے آج کٹ کوٹ میں پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ جواب میں باجوڑ سے ملحقہ تمام افغان طالبان پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ کرتارپور میں 3 روزہ بیساکھی میلے کی تقریبات جاری۔ بھارت سے واگا بارڈر کے راستے آئے 2000 سے زائد سکھ یاتری حسن ابدال سے کرتارپور پہنچ گئے، جہاں وہ مزید 2 روز قیام کریں گے۔ یاتریوں نے بہترین مہمان نوازی پر حکومت پاکستان ترک شہریوں کا ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ اناطولیہ کے شہر اغدر سے سینکڑوں ترک شہریوں پر مشتمل 500 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ ایرانی عوام سے یکجہتی اور حمایت کے لیے بازارگان سرحدی کراسنگ پہنچ گیا۔ ایرانی اور ترک پرچم تھامے ترک باشندوں نے تبریز کے تھرمل پاور پلانٹ پر انسانی زنجیر بھی بنائی۔ ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے گبد بارڈر ٹرمینل کو فعال کر دیا گیا۔ ٹرمینل کو بین الاقوامی سڑکوں کے ذریعے ترسیلی نظام کے لیے تعمیر کیا گیا۔
ذرائع NLC کے مطابق ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی روایتی افغانستان روٹ سے زیادہ مختصر اور محفوظ ہے۔ متبادل راہداری نے پاکستان کی وسطی ایشیا تک رسائی یقینی بنائی اور افغانستان پر انحصار ختم کر دیا ہے۔ چند روز پہلے ٹرمینل سے کراچی سے تاشقند بھیجے گئے گوشت کے کنٹینرز کی ترجیحی لینڈنگ اور ہینڈلنگ اور کلیئرنس کی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں منعقدہ مناپ اجلاس کے موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے ملاقات۔ اپنے خطاب میں وزیر خزانہ نے مشرق وسطی میں جاری بحران کو حالیہ تاریخ کے بڑے سپلائی شاکس میں سے ایک قرار دیا۔ کہا حکومت وسیع پیمانے کی سبسڈیز کے بجائے ہدفی معاونت کی طرف بڑھ رہی ہے تاکہ معاشرے کے کمزور طبقات کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا ضروری پالیسی تبدیلیاں ذمہ داری سے کی جائیں گی، معاشی استحکام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک نے پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی سے لائسنس یافتہ کمپنیز کو بینکاری سہولت کی اجازت دے دی۔ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کو رسمی مالیاتی نظام میں شامل کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ بینک کلامی کے مطابق اب صرف اتھارٹی سے لائسنس یافتہ ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈر کے اکاؤنٹس کھولے جا سکیں گے۔ برٹش پاکستانی لارڈ شفق محمد کا برطانوی حکومت سے پاکستان کی جانب سے امریکہ ایران ثالثی میں معاونت کا مطالبہ۔ ہاؤس آف لارڈز میں خطاب کرتے ہوئے لارڈ شفق محمد نے کہا کہ برطانوی حکومت کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ کرے۔ ہاؤس آف لارڈز کی لیڈر بیرونس اسمتھ نے کہا کہ برطانوی حکومت اس ثالثی کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ یہ پیچیدہ مذاکرات ہیں، ہم اس کے اگلے مرحلے کے منتظر ہیں، ساتھ ہی ہم اپنا تعاون اور مدد بھی پیش کریں گے۔ امریکی سینٹ نے ایران پر مزید حملوں کے لیے کانگریس کی پیشگی اجازت کی قرارداد مسترد کر دی۔ امریکی سینٹ نے 47 کے مقابلے 52 ووٹوں سے قرارداد مسترد کی۔ اسرائیل کے لیے فوجی امداد پر امریکی سینٹ میں غیر معمولی اختلاف۔ برنی سینڈرز کی اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے سے امریکہ کو روکنے کی کوشش سینٹ میں ناکام ہو گئی۔ ریپبلکنز نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو فوجی امداد روکنے سے متعلق کوشش ناکام بنا دی۔ قرارداد منظور ہوتی تو اسرائیل کو $450 ملین مالیت کے بموں اور بلڈوزرز کی فروخت روک دی جاتی۔ قراردادوں کی ڈیموکریٹس کی جانب سے بڑی تعداد میں حمایت۔ غزہ، لبنان اور ایران جنگ میں ٹرمپ کے بیانیے کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ قرارداد پیش کرنے والے برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ اسلحے کی یہ فروخت غیر ملکی معاونت سے متعلق ایک ایکٹ کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ برطانیہ میں ہم جنس پرست بن کر سیاسی پناہ لینے کا انکشاف، پاکستانی بھی شامل۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے رپورٹرز نے طلباء کا روپ دھار کر جعلی رپورٹس کی بنیاد پر پناہ کے دعوے کرنے والوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہم جنس پرست بن کر سیاسی پناہ لینے والوں میں اکثریت اسٹڈی، ملازمت، سیاحتی ویزے یا کشتیوں پر برطانیہ آئی ہوتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں ہم جنسی کی بنیاد پر پاکستانیوں کی درخواستوں کا تناسب 42% تھا۔ رواں برس مجموعی پناہ کی درخواستوں میں پاکستانیوں کا نمبر چوتھا ہے، جو کہ درخواستوں کا 6% ہے۔ HPL PSL 11 میں پشاور زلمی کی مسلسل چھٹی فتح، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ گلیڈیٹرز کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 154 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ زلمی نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور چیمپئنز لیگ کوارٹر فائنل کے سیکنڈ لیگ میں بارسلونا کی ٹیم ایتلیٹیکو میڈرڈ کے خلاف میچ 2-1 سے جیت کر بھی ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ ایتلیٹیکو میڈرڈ نے ایگریگیٹ پر 3-2 کی برتری کے ساتھ سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ ایک اور کوارٹر فائنل کے سیکنڈ لیگ میں بھی پیرس سینٹ جرمین نے لیورپول کو 2-0 سے ہرا کر فائنل 4 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔